السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ جوتی ہوئی ہو، یعنی اس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، تثیر الارض کہ وہ پھاڑے زمین کو، یعنی وہ زمین میں ہل نہ چلاتی ہو، ولا اور نہ تسقل حرثا اور نہ پانی پلاتی ہو، حرثا کھیتی کو، مسلمتن صحیح سالم ہو، لا شیعۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، لا نہیں شیعۃ داغ فیہا اس میں۔ قالو کہا انہوں نے، الآن اب، جئتا تو آیا، بالحقی ٹھیک بات کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بالکل صحیح سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کی گائے چاہیے۔ فذبحوها بس ذبح کیا انہوں نے اس کو، وما کادو اور نہیں قریب تھے کہ وہ، یفعلون وہ ایسا کرتے۔ جب انہوں نے تیسری بار سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں، اس طرح کی تو ہمارے پاس بہت ساری گائے ہیں، تو ہمیں اس کی مزید کچھ خوبیاں، کچھ صفات بتا دی جائیں تاکہ ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جائے کہ کون سی گائے ہے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جو نہ تو کبھی اس سے کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہو، یعنی نہ کبھی اس نے ہل چلایا ہو، اور نہ ہی کبھی اس کو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اور وہ گائے بالکل تندرست ہو، صحیح سالم ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ اس کے اندر کوئی بیماری ہو یا کمزوری ہو اور اس وجہ سے اس سے کام نہیں لیا جا رہا، نہیں، بلکہ ویسے ہی اس سے کوئی کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا داغ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی سکن کے کلر میں کوئی اور کلر نہ شامل ہو۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک گائے جو سفید کلر کی ہوتی ہے تو اس کے اندر میرون دھبے سے ہوتے ہیں، یا کوئی ڈارک براؤن کلر کی ہوتی ہے تو اس کے اندر وائٹ دھبے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نہ ہو، بلکہ ایک سنگل اس کا کلر ہو، کسی قسم کا اس میں کوئی داغ نہ ہو، اور نہ اس کے اندر کوئی بیماری ہو۔ اور اللہ تعالیٰ گائے کی نشانیاں بتانے کے بعد اینڈ پہ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ لوگ یہ کام کریں گے، یعنی گائے کو ذبح کریں گے جتنے وہ سوال و جواب اور حیل و حجت کر رہے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی اتنی ہی پابندیاں بڑھتی گئیں، اور جب پابندیاں بڑھتی گئیں تو صرف ایک ہی گائے ایسی بچی تھی جو ان کی اس معیار پر پورا اترتی تھی، جو یلو گولڈن سے کلر کی تھی اور جو بالکل بے داغ تھی اور جوان بھی تھی، اور اس کو کبھی کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور یہ ایک ایسے آدمی کی گائے تھی جو اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس گائے کی یہ اہمیت ہے تو اس نے کافی زیادہ رقم مانگی نا اس کے بدلے۔ اس نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس گائے کی قیمت ہے، اور ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ سزا تو ملتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹالنے کا نتیجہ تو پھر آنا تھا نا۔ اب ایک طرف تو یہ ذہنی کوفت تھی کہ ہماری معبود کشی ہو رہی ہے، یعنی وہ معبود جس سے ہم بڑی محبت کرتے تھے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اتنا زیادہ سونا جو ہے وہ قیمت کے طور پہ ادا کرنا پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ بس جھگڑا کیا تم نے، فیہا اس میں، یعنی وہ جس شخص کو قتل کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی موت کے بعد کافی زیادہ آپس میں لوگ جھگڑنے لگے تھے۔ جو قاتل تھے انہوں نے صرف یہ نہیں کیا تھا کہ مال و دولت کے لالچ میں آ کے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پر کسی کو شک نہ ہو، اور وہ اس کا الزام بھی دوسروں پر لگا رہے تھے، تو مطلب لڑائی جھگڑے کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ تو جب یہ ٹکڑا اس کو مارا گیا تو وہ جو مقتول تھا اس کے اندر سے خون بہنے لگا اس کے جسم سے، اور وہ اٹھ بیٹھا، اس نے بولنا شروع کر دیا اور قاتلوں کا نام پتہ بتا دیا۔ واللہ مخرجن اور اللہ نکالنے والا ہے، ما کنتم جو ہو تم، تکتمون چھپاتے۔ تو اس قوم کے لوگ اپنے جن جرائم کو چھپائے رکھنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ ہم بھی بہت سارے غلط کام چھپ کر کرتے ہیں، اس بات سے بے خوف ہو کر کہ اللہ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے۔
फ़क़ुलना ज़रिबूहु, पस कहा हमने मारो उसको, इज़रिबूहु मारो उस मक़तूल को, बिबाज़िहा उस गाय का कुछ टुकड़ा। कज़ालिका इसी तरह, युह्यिल्लाहुल मौता ज़िंदा करता है अल्लाह मुर्दों को, युह्यी ज़िंदा करता है, मौता मुर्दों को। और युरीकुम और दिखाता है तुमको, आयातिही अपनी आयात, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून अक्ल करो। अल्लाह ताला इस वाक़े से बनी इसराइल को कुछ सिखाना चाह रहे थे, और ये अल्लाह की ज़ात एक ही वाक़े से मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के सबक सिखा सकती है। अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है। इस वाक़े से एक तरफ तो बनी इसराइल को ये सिखाया कि देखो, जिसको तुम माबूद समझकर पूजा कर रहे थे उसकी ये हैसियत है कि तुम उसके ऊपर छुरी चलाओ तो उसके अंदर से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये गाय तो अपने आप को भी ज़िबा होने से नहीं बचा सकी, तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी या क्या संवारेगी? इसको ज़िबा करने से ज़िबा करने वालों को ना पहले कोई नुकसान पहुंचा था और ना उसको ज़िबा करने के बाद कोई नुकसान पहुंचा। दूसरा, अल्लाह ताला ने उनके जो गुनाह वो छुपाना चाह रहे थे उनको भी ज़ाहिर कर दिया। और तीसरा, अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि अगर मैं इतने दिनों के बाद इस लाश को ज़िंदा कर सकता हूँ तो कल को तुम सबको भी ज़िंदा करके तुम्हारा मुहासबा कर सकता हूँ। और चौथी बात, इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिलती है कि जितना हुक्म दिया जाए उसको मान लिया जाए, उस पर अमल कर लिया जाए, लेकिन अगर उसमें हम सवालो जवाब शुरू करेंगे तो वो हमारे अपने लिए नुकसानदेह है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से मना फरमाया। कीलो काल यानी सुनी सुनाई बातें हाँकना, माल को ज़ाया करना, और तीसरी चीज़ कसरत सवाल। और बनी इसराइल को ये सज़ा कसरत सवाल पर मिली थी कि उन पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगी। आगे चलते हैं। सुम्मा कसत फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादि ज़ालिका इस बात के बाद से, यानी तुमने अपनी आँखों से मुर्दों को ज़िंदा होते हुए देख लिया, इसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिया कल हिजारती, फ़हिया बस वो, का मानिंद, अल हिजारती पत्थरों के हैं, यानी तुम्हारे दिल पत्थरों के जैसे सख्त हो गए। औ अशद्दु कसवा, या इससे भी ज़्यादा सख्त, यानी पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए दिल। यानी दिल कब सख्त होते हैं? जब इंसान अपनी आँखों से हक़ को देख कर फिर उसका इनकार करे, फिर हट दर्मी करे, फिर तकब्बुर करे, फिर अल्लाह के हुक्मों के आगे टाल मटोल करे, अल्लाह की निशानियों से सबक ना सीखे, अल्लाह की भेजी हुई आयात सुनकर उसकी आँखों से आंसू ना बहें, फिर दिल सख्त हो जाया करते हैं। व इन्ना मिनल हिजारती, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से, लमा अलबत्ता वो जो के, यतफ़ज्जरु फूट निकलती हैं, मिनहु उनमें से, अल अनहारू नहरें। अल्लाह ताला कहते हैं कि पत्थरों में तो ऐसे भी हैं जिनके अंदर से नहरें फूट निकलती हैं। व इन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से, यानी उन पत्थरों में से, लमा अलबत्ता वो जो के, यानी उन पत्थरों में से कुछ ऐसे भी हैं, यशक्ककू वो फट जाते हैं, फ़यख़रुजू पस निकलता है, मिनहु उनमें से, अलमाऊ पानी, यानी चश्मे। व इन्ना और बेशक, मिनहा उनमें से, लमा अलबत्ता वो जो के, यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से, यानी कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, यानी पत्थरों के अंदर भी अल्लाह का खौफ और तासुर मौजूद है। इस आयत में बनी इसराइल का कंपैरिजन किया गया है पत्थरों के साथ। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं जिनसे खैर निकलती है, पानी, नहरें फूटती हैं, दरिया चलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से दरियाओं का जो ओरिजिन है वो पहाड़ होते हैं। तो पहाड़ क्या हैं? पत्थर। तो पत्थरों से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा खैर निकल रही है, ज़मीनें सैराब होती हैं, जो इंसानों के लिए अनाज उगाने का सबब बनता है। और इसी तरह बहुत से चश्मे भी निकलते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा एक चट्टान पर, तो उसमें से बहुत सारे सुराख हो गए, यानी वो पत्थर फट गया और उसमें से चश्मे निकल आए। और बहुत से ऐसे पत्थर भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि कहीं किसी पहाड़ से, ऊंची जगह से पत्थर गिरा और रास्ता ब्लॉक हो गया, सड़क ब्लॉक हो गई।
اب انسان تو اس کی انٹرپریٹیشن جو بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر گرتے ہیں، جن کو عموماً ہم لینڈ سلائڈنگ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ایکچوئل میں اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ یہ پتھر ہماری نظر میں تو بے جان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں بے جان نہیں ہیں۔ اس کی تائید قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ بے شک ہم نے امانت یعنی قرآن کو آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو پتھروں میں بھی ایک طرح کی زندگی ہوتی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو پھر ایسے لوگ جن کے دل سخت ہو جائیں پتھروں کی طرح، تو پھر اللہ کے نزدیک ان کا مقام بھی وہی ہے جو پتھروں کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں اتنی خیر ہے، اور تم انسانوں کے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ وہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ تم اپنی سخت دلی کے سبب اللہ کے حکموں سے تو منہ موڑتے ہو، جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو تمہارے کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی تم سے کچھ فیض نہیں ملتا، کوئی خیر نہیں ملتی۔ ہاں، شر ضرور پہنچاتے ہو، تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے شر کا باعث بنتے ہو، فتنے کا باعث بنتے ہو۔ جو نرم دل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں جب وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں، جب وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ لیکن سخت دل لوگ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھتے ہیں، مگر ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عما اس چیز کے بارے میں تعملون جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو مصیبت یا تکلیف میں دیکھیں، کسی کو خود سے کمتر دیکھیں، تو ہمارے دل کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کو تکلیف ہو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، کہیں یہ پتھروں کی طرح سخت نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے جو بھی اعمال کرنے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کرنے ہیں، اور اللہ ہم سب کے اعمال سے واقف ہے۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا بھی کرتا ہے تو بدلے میں اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔